السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لمسلم إلا مشرك أو مشاحن. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ایک حدیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی، اس کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس کے 4تھے جز کا اس جمعے کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن چونکہ شب رات کا موقع آ گیا اور شب رات کے حوالے سے بہت ساری باتیں عوام کے اندر معروف اور منقول ہیں، جن میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعے کو اس سلسلے کی کڑی کو روک کر شب رات کے حوالے سے کچھ بات عرض کی جائے. میں نے آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پڑھی. اس روایت کی تشریح اور تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شب رات سے متعلق کتنے قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو شب رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ شب رات کے حوالے سے جو روایات منقول ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، لہذا شب رات کی کوئی فضیلت نہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو شب رات کی فضیلت کا قائل تو ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی خرافات کو جمع کر دیتا ہے جس کا شب رات کی فضیلت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن معتدل راستہ وہ ہے جو کہ جمہور علماء اکرام نے، علماء سلف نے اختیار کیا، وہ یہ کہ شب رات کی فضیلت حقیقت ہے اور شب رات باعث فضیلت رات ہے. اس کی فضیلت کا یکسر انکار کرنا غلط ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت میں سے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اس کی فضیلت منقول ہے، اور ان 10 صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ایسے جلیل القدر صحابہ جس بات کو نقل کر رہے ہوں اس بات کا انکار کرنا، اس کی بنیاد کا انکار کر دینا غلط بات ہے.
شب رات کی فضیلت ہے اور شب رات فضیلت کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں جستجو میں نکلی حتیٰ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر خصوصی تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، آج کے زمانے میں کسی کی مالداری کا اگر اندازہ لگانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے ملازم ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جو مالداری شمار کی جاتی تھی، جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوں، بہت زیادہ اونٹ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش قبیلے میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا، اس کے پاس بے انتہا بکریاں تھیں اور وہ بہت مالدار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بال کے بقدر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص کو اس رات میں بھی محروم رکھا جاتا ہے، ایک ان میں سے مشرک ہے اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے۔ مشاحن عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کینہ پرور ہو، تو اللہ رب العالمین اس رات کے اندر کینہ پرور کی بخشش نہیں فرماتے۔ اب اس روایت کی سند پہ کلام کیا گیا، جو علماء اکرام جانتے ہیں یہاں موجود ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ علم حدیث کے اندر ایک اصول ہے، اس اصول کے اندر یہ بات درج ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن دوسری سندوں کے اعتبار سے دوسرے روایات کے اعتبار سے اس کی معنی کی تائید ہوتی ہو، طرق کی وجہ سے اس کی تائید ہوتی ہو، تو وہ روایت صحت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی سند کے اوپر کلام کیا جائے تو اس کے باوجود اتنی ساری روایات موجود ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ سے منقول ہیں، تو لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات فرمائی وہ مسلم بات ہے۔ تو یہ کہہ کر شب رات کا انکار کر دینا یہ کم علمی کی بات ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ضعیف ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، گزشتہ دن مغرب کے بعد ہم نے کچھ فضیلت بیان کی تو کچھ افراد سے یہ بات کہی کہ یہ روایت تو ثابت ہی نہیں، مولوی صاحب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جمعے کا موقع تھا، اس مناسبت سے اس حقیقت کو واضح کرنے کا اہتمام کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب رات کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے 10 صحابہ کی جماعت میں تھے، 10 صحابہ نے اس کی فضیلت کو نقل کیا، اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین تمام زمین والوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 2 اشخاص کے، ایک ان میں سے مشرک اور دوسرا مشاحن یعنی کینہ پرور۔
اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، فاغفرہ، جس کی میں مغفرت کروں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، آج کی رات جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ یہ ساری روایات موجود ہیں جس میں شب رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شب رات کی فضیلت کے اعتبار سے ہم اس فضیلت کو حاصل کس طرح کریں؟ تو اس میں لوگوں نے مختلف طریقے گڑھ لیے ہیں، مختلف انداز اپنا لیے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا شب رات کے اندر کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، کچھ لوگوں نے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے ذکر و فکر کا حلقہ لگا دیا بڑے زور و شور سے ذکر کرنے کے لیے کہ زور و شور سے مائک کے اوپر ذکر کیا جائے۔ حالانکہ یہ تمام اعمال فرض جماعت کے علاوہ، تراویح کی جماعت کے علاوہ، عیدین کی جماعت کے علاوہ، صلاۃ الاستسقاء کی جماعت کے علاوہ اور صلاۃ خوف کی جماعت کے علاوہ اور خسوف کے علاوہ باقی کے اندر جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اور روایت پر غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شب برات میں اللہ رب العالمین نے جو فضیلت رکھی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی کے اندر عبادت کرنا مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منادی یہ ندا دیتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، مفرد کا صیغہ استعمال کیا، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، تو یہاں پر بھی مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب رات کے اندر مطلوب اجتماعی عبادت نہیں ہے بلکہ مطلوب تنہائی کی عبادت ہے، اور تنہائی کے اندر سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی گھر میں عبادت کرے، اور اگر گھر میں عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا تو مسجد میں بھی اگر عبادت کر رہا ہے تو تنہائی میں کرے، اجتماعی طور پہ نہ کرے، کیونکہ مطلوب اور مقصود انفرادی عبادت ہے۔ ایک بزرگ نے اس بات کو بڑے عجیب غریب انداز سے سمجھایا کہ اگر ایک آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ اس کی کسی ادا سے متاثر ہو جائے، خوش ہو جائے، اور بادشاہ اس سے کہے کہ تم رات 11:30 بجے تنہائی میں میرے محل میں آنا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے دربار کی قدر و منزلت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں جا کر جس طرح اس نے عزت افزائی کی ہے، قدر کی ہے، تو تنہائی میں جا کے اس سے ملاقات کرے اور جو بات کرنی ہے وہ بات کر لے۔ لیکن اگر یہ شخص اس دربار کی قدر و منزلت کو نہ سمجھے اور دربار کی رعایت نہ رکھے، اپنے سارے دوستوں کو جمع کر لے، محلے والوں کو جمع کر لے اور کہے کہ مجھے بادشاہ سلامت نے رات 11:30 بجے بلایا ہے تو لہذا سب چلو جماعت کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا داخلہ شاہی دربار میں بند ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم کو ہم نے عزت بخشی اور تم نے اس عزت کے صلے میں یہ ناقدری کی کہ تم سب کو لے کے آ گئے۔ اگر ہم کو سب کے سامنے تم سے بات کرنی ہوتی تو ہم کھلے دربار میں بات کر لیتے، ہم تو تم کو کچھ خاص نوازنا چاہ رہے تھے۔ تو ایسے آدمی سے بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اوقات میں مختلف عبادتیں کیا کرتے تھے تنہائی کے اندر۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تحقیق حال کرنے کے لیے، تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر تم آہستہ تلاوت کر رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسمعت من ناجیت، میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے مناجات جو کرنی ہے وہ تنہائی میں سرگوشی میں کرنی ہے، تو لہٰذا شب برات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تنہائی مطلوب ہے۔
شب برات کی فضیلت کے لیے چراغاں کرنا یا اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا یا اجتماعی ذکر و فکر کی محفل لگانا یا وعظ کی مجلس لگا دینا یا پھر کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر لینا، یہ ساری باتیں اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھنے والی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا شب برات کی فضیلت ثابت، لیکن اس کے اندر جو خرافات ہیں وہ غیر ثابت۔ تو ہم کو چاہیے کہ شب برات کی فضیلت ہم آئندہ اللہ رب العالمین ہم کو موقع عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں بار بار ایسے خوشیوں کے موقع آئیں، ایسے فضیلت کے موقع آئیں تو ہم اس کے آداب کی رعایت رکھ سکیں، اس کے تقاضے کو پورا کر سکیں۔ تو آئندہ جب ہو تو ہم نظریاتی طور پہ بھی مطمئن رہیں کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مختلف صحابہ کی روایات سے اس بات کو عرض کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شب معراج، یعنی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو اس رات کے حوالے سے بعض لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شب معراج کی واقعہ بہت فضیلت کا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاص عبادت، خاص اہتمام یا کوئی خاص طریقہ وتیرہ کچھ منقول نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے بعد 12 سے 14 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت 100 سال دنیا میں رہی، لیکن کسی سے منقول نہیں ہے کہ کسی صحابہ نے شب معراج کو اہتمام سے منایا ہو۔ البتہ شب برات کے حوالے سے تمام جماعت صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان سے مختلف قسم کے اعمال منقول ہیں، اور اس کے اندر اہتمام بھی منقول ہے کہ وہ اس کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کی کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر جس طریقے سے حضرت شاہ نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو ان سے بھی مختلف اعمال منقول ہیں، اور وہ نسل در نسل سلسلے مشائخ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ شب برات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر اجتماعی صورت اختیار کرنا اور اس کے اندر خرافات کو لے کے آنا، یہ سب خلاف شرع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ شب برات کی فضیلت تو چلیے ثابت ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شب برات اہم رات ہے، اس کے اندر ہم کو عبادت کرنی چاہیے لیکن اجتماعی نہیں۔ اب آیا اس کا روزہ ثابت ہے یا نہیں، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت منقول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان ہو تو ایسی صورت کے اندر قوموا لیلہا، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب رات کا روزہ بھی کسی درجے میں ثابت ہے اور مستحب ہے، لیکن شب رات کا اگر روزہ نہیں رکھا گیا تو اس پہ کسی کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، اور اچھا یہ ہے کہ وہ ایام 20 کے روزوں کے ساتھ اس کو رکھ لے، تو اس میں شب رات کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اور ایام 20 کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا مرحلہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جانا۔ اب عام طور پر قبرستان جانا ایک رسم کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں کہ شب رات میں قبرستان جانا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو جا رہا ہے اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں افراد و تفرید سے خالی نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شب رات میں رمضان مبارک سے پہلے جو 15 دن پہلے رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر قبرستان جانا بے اصل بے ثبوت نہیں۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد تک ثابت ہے اس بات کو اس حد تک رکھنا چاہیے، اس کا یکسر انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں افراد و تفرید سے کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے شب رات میں، تو لہذا ایک دفعہ زندگی میں ضرور چلے جانا چاہیے۔ اب رہ گیا معاملہ اس کا کہ ہر شب رات کو جانا ضروری ہے، تو ہر شب رات کو جانا کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی جا رہا ہے، اس کے لیے موقع میسر ہے تو چلا جائے، اور اگر کوئی نہیں جا رہا تو اس پہ کوئی ملامت اور لعن طعن نہ کیا جائے، یہی معتدل راستہ ہے۔ اس کے اندر افراد و تفرید کرنا کہ وہاں پر چراغاں کا اہتمام کرنا، باقاعدہ پھول فروخت ہو رہے ہیں اور میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، شربت بھی بک رہا ہے، حلیم بھی بک رہی ہے، اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں بھی بک رہی ہیں، تو یہ تمام باتیں اس روایت کے صریح خلاف ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی اسلام تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو روکا کہ قبرستان مت جاؤ، کیونکہ وہ تازہ تازہ بت پرستی سے نکل کے آئے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن جب اسلام راسخ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم زیارت قبور کیا کرو، فانہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَإِنَّا تُزْهِدُ عَنِ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے گی اور آخرت کی یاد دلائے گی۔ اب اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ قبرستان جانے سے مقصود یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر ہم آخرت سے غافل ہو گئے اور دنیا کی لذتوں کے خوگر ہو گئے، تو وہاں جا کر ہمارے دل کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا یقین پیدا ہو اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو۔ اب اگر وہاں پر میلے ٹھیلے ہوں گے اور مختلف قسم کی رسومات ہوں گی، ایک طرف قوالی کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ایک طرف میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف چراغاں ہو رہا ہے، ایک طرف مختلف قسم کے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں، تو وہ آخرت کی یاد کیا دلائے گی؟ وہ تو ایک تفریح کا باعث بن جائے گی۔ میں نے خود کچھ لوگوں سے سنا، کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اس رات کو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کو بہت ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آپ سوچئے کہ کیا گھر میں کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا ہم صبح شام اچھی سے اچھی اللہ کی نعمت نہیں کھاتے؟ یقیناً کھاتے ہیں۔ اب ایک آدمی قبرستان جا رہا ہے، کہنے کو تو شبرات کی رات کو قبرستان جا رہا ہے، لیکن وہاں مقصود میلے ٹھیلے سے لطف اندوز ہونا ہے، تو یہ تمام باتیں افراد و تفرید سے خالی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم اعتدال والی تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان کا خلاصہ مختصراً میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب رات کی فضیلت کو، اور وہ فضیلت کیا بیان فرمائی؟ وہ فضیلت یہ بیان فرمائی کہ نصف شعبان پر اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف خصوصی تجلی فرماتے ہیں اور تمام زمین والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاحن، وہ آدمی جو کینہ پرور ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنادا منادن، ایک اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، اور آج کی رات جو سوال کیا جائے گا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شب رات کی فضیلت ہے۔
اور شب رات کی روایت کے نقل کرنے والے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، جس میں حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور پھر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے، انفرادی عمل ہے۔ تنہائی کے اندر اللہ سے مناجات اور سرگوشیاں کرنی ہے، اور سرگوشیاں کر کے اللہ سے درخواست کرنی ہے اپنی درازی عمر کی، اللہ سے درخواست کرنی ہے اپنے رزق میں برکت کی، اللہ سے درخواست کرنی ہے دفع بلیات کی، اپنے آپ سے مصیبتوں کو ختم کرنے کی۔ دوسری بات جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ روزہ شب رات کی صبح کا ثابت ہے، اور اس کی ایک روایت ملتی ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھ لیا گیا ہے تو فضیلت، اور اگر نہ رکھا جائے تو کوئی ملامت نہیں۔ تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے روایات کے مطالعے سے، وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے۔ اگر کوئی عبرت کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور اگر کوئی نہیں جا رہا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے، ہاں البتہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور جایا جائے۔ چوتھی بات یہ کہ شب رات کی مناسبت سے آپ جو مختلف قسم کی خرافات دیکھ رہے ہیں، اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کچھ تعلق نہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ شب رات کے اندر جو لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اور وہ بہت بڑا گناہ کس طرح ہے؟ بہت بڑا گناہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر مال کا ضیاع ہے، اسراف اور تبذیر ہے، کہ آپ اپنا پیسہ اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو گناہ ہے وہ ایذائے مسلم ہے، کہ ایک مسلمان بیمار ہے، آرام کر رہا ہے، اور اس آرام کرنے والے مسلمان کو پٹاخہ پھاڑ کر دہشت زدہ کر دینا، اور ایسے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہے کہ کمزور دل والے ضعیف العمر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ تو لہذا یہ پٹاخے پھاڑنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ والا عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کے اندر خلل ڈال دینا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے معاملے کے اندر بڑے حلیم ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین بڑے سخت ہیں، اور اللہ رب العالمین بڑی سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تو باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرے دوست کو تکلیف دی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ایسا نہ کرو۔ کتنے اللہ والے ہیں جو پوشیدہ ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور پٹاخوں کے نتیجے میں ان کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، اور خلل کے نتیجے کے اندر کوئی بڑا اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ چوتھی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پٹاخہ پھاڑا، پٹاخہ پھٹا، پھٹنے کے بعد آس پاس کی جگہ کو آگ لگ گئی، اور آگ لگ جانے کے نتیجے کے اندر گھر کے گھر، جھگیوں کی جھگیاں، علاقے کے علاقے جل کے خاکستر ہو گئے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس وقت مسلمان معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ مسلمان کو اپنا وقت بحث و مباحثے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ جاگنے کی رات ہے، اب وہاں پر عبادت کرنے کے بجائے 2-4 دوست جمع ہو گئے، اب اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ فلاں صاحب نے کہا شب رات ثابت نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں ثابت ہے، وہ کہے نہیں ضعیف ہے، حالانکہ ضعیف کا مطلب معلوم نہیں کہ ضعیف کا کیا مطلب ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اس کی ثابت ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں پر ہم کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہہ رہے جس کے نتیجے کے اندر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، اب وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا
ان مقدس راتوں کے اندر ہم کو اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے کہ بحث و مباحثے میں لگے ہوئے، بلکہ ہم کو چاہیے انفرادی طور پر جتنی عبادت ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات زبردستی جاگیں، اس کے اندر غیبت کریں، آپ بازاروں کے چکر لگائیں اور جو قبرستان جائیں تو وہاں پر میلے ٹھیلوں سے لطف اندوز ہو، مردہ گیا جہنم میں، اور ہم کو اپنی تفریح سے فرصت نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر لاشعوری طور پر چل رہی ہیں، آج اس کی تشریح کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔